السلام علیکم. پاکستان پراپرٹی لیڈر سے میں رانا عدنان مدثر ہوں. آج ہم لوگ کیو لنکس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. ڈائریکٹر آپریشنز کیو لنکس انجم بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند ایک سوالات تھے جن کو ہم نے کلیریفائی کرنا تھا, اور اس پریس کانفرنس میں ملٹیپل کویشچنس کے ساتھ ہم لوگ جو ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, زرق بھائی, اور انجم بھٹو صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کسی بھی پروجیکٹ کو جب ہم لوگ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس سے متعلق کچھ کنسرنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیم پی پی ایل کے, خاص کر پاکستان پراپرٹی لیڈرز. ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, پورا پینل بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ پی پی ایل ٹیم کا, اور یہ سارے ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ آج ڈفرینٹ سوالات کریں گے بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. ایک تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے. جزاک اللہ جی. اچھا بھٹو صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آنرشپ آف دا پراپرٹی, وہ پرٹیکولر زمین کا ٹکڑا یعنی پلاٹ جس کے اوپر ہم لوگ یہ پروجیکٹ جیسمین مال یا کیو ہوٹل کے نام سے لانچ کیا ہے ہم لوگوں نے, اور اس کے سیلز بھی کیا ہے. ڈفرینٹ نیچر کے کویشچنز ہمارے سامنے آ رہے تھے جس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس میں ہم لوگ موجود ہیں. آنرشپ کے بارے میں بات کرنا مقصد ہے کہ آنرشپ کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بہت شکریہ رن صاحب, آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آج بہت سارے جو آپ کے کسٹمرز کے اور ہمارے بہت سارے ایتھورائز ڈیلرز, ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کے جو کویسچنز ہیں, ان میں سب سے بڑا کویسچن جو آپ نے بھی پوچھا کہ پراپرٹی آنرشپ. تو آج ہی الحمدللہ بحریہ سے آنرشپ تو ہماری آلریڈی ہو چکی تھی, جس کی الاٹمنٹ ہو چکی تھی. ایک مرحلہ ہوتا ہے پوزیشن کا, تو آج ہمیں الحمدللہ پوزیشن لیٹرز بھی مل گئے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے میں کچھ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے یہ شو کر دیتا ہوں, اور یہ ہمیں تمام پلاٹس کے پوزیشن لیٹر جو ہے وہ الحمدللہ ریسیو ہو گئے ہیں. آپ کا کوئی 7 پلاٹس کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے. آپ کا کوئی کسٹمر, کوئی انویسٹر آپ کا ان کو آ کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو بحریہ ٹاؤن کراچی کیو لنکس کے ہیڈ آفس کے اندر وہ تشریف لا سکتے ہیں. آپ کا کوئی نمائندہ ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہمارے مارکیٹنگ میں زرق ہیں یہ ان کو پراپرٹی ڈاکومنٹ دکھا دیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, سب سے اہم سوال ڈاکومنٹیشن اور آنرشپ کا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد کہ جو بھی بلڈر یہاں کام کر رہے ہیں, ہم لوگ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ میں الحمدللہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں, سیلز کے لوگ ہیں. سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہمارا کریڈیبلٹی کے بارے میں ہوتا ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو پوچھا جاتا ہے, یا اس سے پہلے جو بھی ان کی پرفارمنس ہے, بیکاز دے آر فریش ان بحریہ ٹاؤن کراچی بٹ دے ہیو ڈن سو مینی پروجیکٹس ان بحریہ ٹاؤن لاہور. تو آج بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو پروجیکٹس کیے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, ان کے بارے میں بھی تھوڑا پوچھ لیتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں کتنے عرصے سے اور ٹوٹل کتنے نمبر آف پروجیکٹس کیے ہیں. جی رانا صاحب, کوئی بھی جو بلڈر یا ڈیولپر ہے نا, اس کا ہمیشہ بیک گراؤنڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہے ماشاءاللہ, اور جو پروجیکٹ اس نے ڈیلیور کیے ہیں, یہ شروع کیے تھے, آیا ان میں سے کتنے % ڈیلیوری ہے, اور جو ڈیلیور کیے ہیں وہ چل کیسے رہے ہیں. جب کمرشل پروجیکٹس کے اندر بہت کم لوگوں کو اس چیز کا یا کسٹمرز کو آئیڈیا ہے, یا ہمارے جو ایتھورائز ڈیلرز بھی ہیں, کہ کمرشل پروجیکٹس سیل کرنا ایک مرحلہ ہے, اس کو بنا کے ہینڈ اوور کرنا ایک مرحلہ ہے, اصل مرحلہ جو ہے وہ ہے اس کو چلانا مکمل کرنے کے بعد اس کو مینٹین رکھنا, کہ اس بلڈنگ کے ساتھ, اس پروجیکٹ کے ساتھ بلڈر جو ہے وہ کتنی دیر کی کمٹمنٹ کرتا ہے آپ سے کہ جی میں اس کے ساتھ جڑا ہوں. تو نمبر 1 تو کیو لنکس پہلے اپنی بلڈنگس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے الحمدللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے اور یہ دنیا چل رہی ہے, تو کیو لنکس کی ٹیم انشاءاللہ اپنے پروجیکٹس کو, جس طرح بحریہ ٹاؤن ہمیشہ اپنے پروجیکٹس کو مینٹین رکھتا ہے, اسی طرح اپنے پروجیکٹس کو مینٹین رکھتا ہے. اس کی مثال سن 2002 سے الحمدللہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے ساتھ کیو لنکس ان ٹچ ہے. ہمارے آپ نے بھائی دیکھا بھی ہوگا انٹرسٹ کے اوپر سنس 2002 ہم نے مینشن کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن لاہور کے ساتھ 2002 سے کام کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ آرچرڈ مین رائیون روڈ پرائیویٹلی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ سب سے زیادہ پروجیکٹ لاہور کے اندر کیو لنکس نے کیے ہیں. ہمارے الحمدللہ 20 کے قریب پروجیکٹس ہیں جن کے اندر 7 کے قریب ہم ڈیلیور کر چکے ہیں 100%, اور وہ اپ اینڈ رننگ ہے اور کامیابی سے چل رہے ہیں. باقی 12 سے 13 پروجیکٹس ہمارے اس ٹائم انڈر کنسٹرکشن ہیں, اور ان میں بھی الحمدللہ 2 ایک کے علاوہ باقی تمام پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. 2-3 وہ ہیں جو ہم نے ریسنٹلی سیل کیے تھے. اسی طرح صرف بلڈر کے طور پہ ہم کام نہیں کر رہے, ہم بحریہ ٹاؤن لاہور میں ریٹیلر بھی پچھلے 15 سال سے کام کر رہے ہیں, جس میں ہمارے بہت سارے برانڈز ہیں جو کیو لنکس کی امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں, جن میں اسلم سپر مارکیٹ, ایزی مارٹ,
اس کے علاوہ پزا جنکشن ہماری اپنی برانچز ہیں لاہور کے اندر. بنیرا روف ٹاپ ریسٹورنٹ یہ بیریا ٹاؤن کنٹری کلب لاہور جو ہے وہ بھی کیو لنکس کے پاس ہے, وہ بھی ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ای ایم ای کے اندر بنیرا روف ٹاپ ریسٹورنٹ کی ایک برانچ ہے. اس کے علاوہ چائنا واک کے نام سے ہمارے ریسٹورنٹس ہیں. اس کے علاوہ پھر الحمدللہ بہت سارے برانڈز جن کی فرنچائز ہم آن کرتے ہیں, جس میں گل احمد آئیڈیاز ہے, جس میں شرٹ اینڈ ٹائی ہے, جس میں انجن ہے, جس میں ہمارے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے سہیب گلزار ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ون برانڈ ہے. اس کے علاوہ منی مائنر, سپر اسپاٹ, یہ بہت سارے برانڈز ہمارے پاس ہمارے جو بلڈنگز ہیں لاہور میں, جیسمین مال ہے اور بلڈنگ, ان کے اندر ہمارے رینٹل جی یہ رننگ میں ہے سارے برانڈس. لیوائز وہاں پہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ جو پروجیکٹ ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں, اس کا الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف بنانے کا بلکہ اس کو تقریباً 10 سال سے اس سائز کے پروجیکٹ کو ہم بیریا ٹاؤن لاہور میں کامیابی سے چلا بھی رہے ہیں. اور بہت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عزت دی. اسی لیے پھر اس کے اوپر جب ہماری گرپ ہمیں حاصل ہوئی تو نہ صرف ہم نے بیریا ٹاؤن میں اس سے بہت بڑا پروجیکٹ جیسمین گرینڈ مال جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور الحمدللہ 100% سولڈ ہو چکا ہوا ہے. ایسے ہی 8-10% اس کی شاپس ہمارے پاس ہیں اور ٹوٹل بک چکا ہوا ہے الحمدللہ. آرچڈ مال جو کہ جیسمین مال لاہور کے بعد ہم نے اناؤنس کیے تھے اور وہ اس ٹائم کمپلیشن کے اوپر ہے. میکسیمم ود ان 1.5 اور 1 ایئر وہ 100% کمپلیٹ ہو کے اپ اینڈ رننگ ہو جائیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی پروجیکٹ کو جو کمرشل پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ جن کے اوپر آپ نے ملٹی سٹوری فلورز کے اوپر آپ نے شاپس کا آئیڈیا ہوتا ہے, جب تک اس کو ایک اچھی ریٹیل مینجمنٹ رن نہیں کرتی وہ بلڈنگ کی کامیابی بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں گراؤنڈ فلور ایک آدھ فلور کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں, اس میں برانڈز بھی آ جاتے ہیں. اصل بات ہوتی ہے جب اوپر آپ نے بزنس کو لے کے آنا تو اس کے لیے اندر کی مینجمنٹ, اندر کی سروسز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو وہ ایکسپیرینس, وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس بلڈنگ کے اندر ڈیزائن بھی ہیں اور الحمدللہ کیو لنکس کی ٹیم کے پاس وہ ایکسپیرینس بھی ہے. ماشاء اللہ جی, تھینک یو سو مچ بٹو صاحب. بٹو صاحب آپ کی اجازت سے اور ہمارے یہاں پہ ناظرین کو میں اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ریئل اسٹیٹ انالسٹ اور ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بعض بھائی سے کچھ سوالات کے لوگ لے کے بیٹھے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ سے ہی مخاطب ہوں گے تو ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن جو ہمیں ابھی اس وقت فیس کرنا پڑ رہے ہیں کہ اب ڈگنگ کب اسٹارٹ کر رہے ہیں. پوزیشن لیٹر تو آج آپ نے دکھا دیا کہ میرے خیال ہے کہ 70% کسٹمر تو سیٹسفائی ہو جائے گا اس سے کہ ہمیں پوزیشن مل چکا ہے. اب ڈگنگ جو فرسٹ کھڑا ہے جو یہاں پہ مشین کھڑی ہو جائے گی آ کے کسٹمرز آ کے دیکھیں گے کہ یہ اب رننگ فیز پہ ہے اور یہ کب اسٹارٹ کریں گے اور ٹائم ڈیوریشن کتنا, کب تک آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. جی بالکل. دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈگنگ سے پہلے جو فرسٹ مین مرحلہ ہوتا ہے وہ پوزیشن کا ہی ہوتا ہے, وہ الحمدللہ اچیو ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں اب ہیں ٹیکنیکل ڈرائنگز اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے پریپیئر کی ہوئی ہیں, یہ انشاءاللہ ہم بڑی جلدی سبمیشن میں جائیں گے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں بیریا ٹاؤن مینجمنٹ نے بھی اور ان کے ڈیزائننگ نے بھی پورا ایک اسکروٹنی سسٹم ہے ان کا, تاکہ کوئی بھی بلڈنگ کوئی ایسا مسہب خدا نخواستہ نہ ہو جائے. حالانکہ اس کے باوجود کہ ہم بہت اچھے آرکیٹیکچرل جو فرمز ان سے کام کرواتے ہیں, اسٹرکچر کا کام کرواتے ہیں, لیکن بیریا ٹاؤن مینجمنٹ نے بھی اپنا ایک پورا اسکروٹنی کا سسٹم بنایا ہے. ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے اور یہ ساری چیز جب ہمیں فائل واپس سبمٹ کرنے کے بعد ہینڈ اوور ہو جائے گی کہ جی اب آپ گو ٹو کنسٹرکشن ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں آپ لگا لیں کہ اراؤنڈ 4-5 منتھ لگ سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ٹائم کو ہم کم سے کم کریں. لیکن جب ہم کراچی میں آئے تھے تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ٹائم لائن ہوگی اس چیز کی اور یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ کے کسٹمرز اور ہمارے اپنے انویسٹرز ان کو ہم نے ایز کرنے کے لیے, آسانی دینے کے لیے اس کی انسٹالمنٹ کا پلان ہم نے جوڑا ہوا ہے اپنی ڈگنگ کے ساتھ. یعنی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے. لیکن ہماری ایک بہت بڑی پراپرٹی جو کہ پلج ہے اب اس کے ساتھ, ہم اپنی انسٹالمنٹ نہیں لے سکتے تب تک جب تک ہم کنسٹرکشن نہیں اسٹارٹ کرتے. تو ہمیں بھی اس چیز کا پورا فکر ہے, اس کا ہمیں ضرورت ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم نے اگر اس چیز کو کرنا ہے تو ہم جلدی سے جلدی کریں. تو انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ایز سون ایز پاسبل اس چیز کو. اور اس کی انسٹالمنٹس کب سے باقاعدہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں؟ جی وہ جو ہم نے آلریڈی آپ کو کہا ہوا ہے ڈگنگ کے اوپر, ڈگنگ والی جو اناؤنسمنٹ ہوگی ہماری باقاعدہ, ہم تو مہینہ پہلے اناؤنس کر دیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو ہمارا ڈگنگ کا جو ہے وہ یہاں پہ فنکشن ہے اور اسی سے پراپر اسی منتھ سے جو ہے پھر اس کی انسٹالمنٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور ایک یہ کہ سائن بورڈ ہٹا دیے گئے تھے
وہ تو اس کے پیچھے اچھا جی جی کسٹمر میں شیک ہو گیا، وہ تو اس کے پیچھے اچھا جی جی کسٹمر میں شیک ہو گیا. بالکل ارباز دیکھیں وہ تو دو چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ اوور آل بیریٹون مینجمنٹ نے چونکہ ہمیں دیکھا تھا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے لگانے شروع کر دیے تھے تو انہوں نے سب کو جو ہے نا ایک آپ صرف ہمارا ہی نہیں بہت سارے اور بھی پروجیکٹس کو کہ جب تک آپ کے پوزیشن نہیں ہو جاتے آپ تب تک کے لیے ان کو ہٹا لیں. تو ہمارا تو الحمدللہ کام کل سے آپ دیکھیں گے موقع پہ جو ہماری بیریکیشن ہے وہ دوبارہ لگنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ اور اس میں کوئی نہیں, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت ساری رومرز بھی کہ جی پتہ نہیں یہاں پہ وہ فلانا ہو گیا جی یہاں پہ وہ آ گیا اسٹے آ گیا, تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت یا پوزیشن جو ہمیں ہینڈ اوور ہوا ہے یہ اس کا ثبوت ہے. اور کوئی بھی آپ کا کسٹمر آپ کا انویسٹر آ کے ہمارے آفس میں یہ چیز دیکھنا چاہے تو ہم حاضر ہیں بالکل. ٹھیک ہے, فردر کویشچنز پلیز. سر پارکنگ کے حوالے سے میں کویشچن کروں گا کہ میپ پہ یا PDF فائل پہ ہمیں ایک اچھی خاصی اسپیس نظر آ رہی ہے کہ آن فیوچر اتنی اسپیس ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر مال کے اوپر آپ لوگوں نے اپارٹمنٹس وغیرہ کیوں ہوٹل جو اناؤنس کیے ہیں, کیا ان کی پارکنگ جو ہے وہ اسپیسیفک ہوگی یا کس طرح آپ اسے آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ پارکنگ کا ایشو ہم نے دیکھا ہے مین جناح پہ اچھا خاصا جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جو مین جناح کا پارکنگ کا پرابلم ہے نا, آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں, جو میری ریسرچ ہے جو میں نے دیکھا ہے ان تھوڑے عرصے میں, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام آفس بلڈنگ ہیں. اب ایک آفس جو ایک فلور کے اوپر اگر ایک کنال کی آپ کی بلڈنگ ہے نا مین جناح ایونیو پہ, تو ایک فلور کے اوپر کم از کم وہ 4 آفسز شاید بنے ہوئے ہیں جی ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, اب ایک آفس کے اندر کم از کم 8 سے 10 بندے آپ کے کام کرتے ہیں. اب میں لگاؤں تو 80% لوگوں کے پاس اپنی اپنی کنوینس ہے. جب وہ اب دیکھیں کہ اگر گراؤنڈ +20 کی وہ بلڈنگ ہے تو آپ آفس لگائیں تو 100 کے قریب آفس بنتے ہیں, اور اگر وہ لڑکوں کا میں لگاؤں تو وہ 1000 کے قریب بنتے ہیں. ان میں سے 80% کا مطلب ہے 700-800 گاڑیاں. یہ جو آپ کا یہاں پہ پارکنگ کا پرابلم ہے یہ اصل میں اتنا بڑا نہیں ہے جتنا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیں تو ایزیلی پاسبل ہے. لیکن میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں. ہمارا چونکہ ہے سارے کا سارا کمرشل, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے شروع میں کافی زیادہ اس پہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی, ڈیٹیل میٹنگس ایون میں نے اران صاحب سے کی کہ جی ہم اوپر اپارٹمنٹ دیں یا کیا کریں. تو ہم نے پھر اینڈ پہ یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپارٹمنٹ نہیں دے رہے, ہم ہوٹل اپارٹمنٹ یا سروس اپارٹمنٹ جس کے اندر رہائش مستقل طور پہ نہیں ہوتی, کیونکہ مستقل رہائش والا بندہ اس کو پارکنگ کی ریکوائرمنٹ 18 سے 24 گھنٹے ہے. جبکہ ہوٹل کا تو جو گورنمنٹ کے لا ہے LDA کا لاہور میں اور یہاں پہ بھی وہ 6 رومز کے ساتھ ایک پارکنگ ریکوائرمنٹ ہے ایک گاڑی کی. جبکہ اپارٹمنٹ اگر ہو تو ایک اپارٹمنٹ کی کم از کم ایک گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ چونکہ یہ سارا کمرشل پروجیکٹ ہے تو اس کا کسٹمر اسٹے نہیں کرتا بہت زیادہ دیر, وہ آیا گھنٹہ 2 گھنٹے شاپنگ کی, میکسیمم 3 گھنٹے کو بندہ رک جائے گا, اس سے زیادہ تک نہیں ہے. اور جو وہاں کے شاپ کیپر ہے نا وہ آپ لوگوں کے آفس کی طرح امیر لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس اپنی گاڑی, وہ بیچارے سارے موٹر سائیکل اور بائکس پہ ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان کی وجہ سے پارکنگ بھی بلاک نہیں ہوتی. یہ دکاندار خود بھی آکوپائی نہیں رکھتا, آنر تو آپ کو پتہ ہے خود نہیں اپنی دکان چلاتا ہے, ہمیشہ سیلز مین, کیشیئرز اور وہاں پہ جو سپورٹنگ اسٹاف, ہاں جو سپورٹنگ اسٹاف کام کر رہا تو وہ گاڑی والے نہیں ہوتے لوگ. تو لہٰذا وہاں پہ انشاءاللہ پارکنگ کا پرابلم نہیں آئے گا. پارکنگ ہمارے پاس مور دین انف ہے, وہ انشاءاللہ مینیجیبل ہے سارے کا سارا سسٹم. جی پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے کہ آپ کو آج بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آپ لوگوں کو بھی میری طرف فریش ایئر ماشاء اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بحیرہ ٹاؤن کراچی میں آپ نے اپنی انٹری لے لی ہے یا اپنے پہلے پروجیکٹس اپنے لانچ کیے ہیں, ہاؤ از دا فیوچر لکنگ فار یو؟ اب آپ کے کیا پروجیکٹس نیکسٹ جو ہیں وہ بحیرہ ٹاؤن کراچی کی پائپ لائن میں؟ بہت اچھا آپ نے کویشچن پوچھا ہے. دیکھیں کیو لنکس لاہور میں الحمدللہ ایک بڑے اچھے لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, بہت اپرچونیٹیز ہیں, بہت وہاں پہ ہمارا جو ایک آگے پلاننگ ہے وہ بہت بڑی ہے. تو کراچی میں بھی جب ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑے عرصے بعد بہت دیر سے ہم پلان کر رہے تھے کہ ہم کراچی میں آئیں اور کام کریں, کیونکہ جو بلڈرز کا جو اصل سمجھ لیں کہ جنت ہے وہ کراچی ہے, وہ بڑا وہاں پہ میں نے سنا بھی تھا اور وہی ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھی. تو بڑے پلانس کے ساتھ آئیں انشاءاللہ. صرف یہ نہیں آپ نے دیکھا جس طرح سے ہم نے اپنا یہاں پہ آفس سیٹ اپ کیا اور یہ ساری چیزیں, اگر ایک آدھ پروجیکٹ کا پلان ہوتا تو ہم شاید یہ اتنا انویسٹ نہ کرتے, لیکن بڑے پلانس ہیں انشاءاللہ. اور آگے ہمارے پاس 2 پروجیکٹ پائپ لائنس کے اندر ہے, بڑی جلدی آپ کو خوشخبری دیں گے, اور فیوچر میں انشاءاللہ
لاہور کی طرح یہاں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا یہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ پلان دیا ہے 4 to 5 ایئرس کا ہے، اور جو آپ نے اٹریکٹیو آفر دی ہے رینٹل انکم والی، اور ظاہر ہے ایک بلڈنگ ہے، ایک پروجیکٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، تو آفٹر 10 ایئرس اس کی ڈیمولیشن بھی اس میں شامل کر لیں آپ، آفٹر 10 ایئرس آپ کس لیول پہ اسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ چلتے رہیں بینگ اے اونر؟ جی دیکھیں، بڑی اچھی آپ نے بات پوچھی جو میں سمجھ پایا ہوں۔ دیکھیں ہمیشہ اس طرح کی جب آپ نے فیوچر کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اپنے پروجیکٹ کے جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے نا، جو پچھلے پروجیکٹس ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ۔ مطلب آپ کے کویسچن سے مجھے یہ لگا کہ ایک تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 10 سال بعد ان شاپ کی پرائسز کہاں پہ کھڑی ہوں گی اور ان کو رینٹل ویلیوز کیا آ رہی ہوں گی، اور دوسرا جو شاپ کے آنرشپ ہے وہ تو 100% ہے، وہ تو دیکھیں ہمیشہ کے لیے آپ کی ایک چیز ہے، آپ اس کو ٹرانسفر کریں، آگے سیل کریں، رینٹل پہ رکھیں، وہ آپ کی ثواب دید ہے۔ ہمارا کام ہے بلڈنگ کو مینیج کرنا، کیونکہ 30% منیمم ہماری اپنی آنرشپ میں ہوتی ہے بلڈنگ، تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پوری بلڈنگ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ کی شاپ رینٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سروس چارجز جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں، اگر رینٹ آؤٹ نہیں ہوئی تو ہم اس کے سروس چارجز بھی نہیں لیتے ہیں۔ لاہور کے اندر جو ہم نے آج سے 10 سال پہلے پروجیکٹ سیل کیا تھا جیسمین مال، تقریباً وہی 10 سال 2012-13 میں ہم نے اس کی سیل شروع کی تھی، تو وہاں پہ جس شاپ کی پرائس تھی ہماری 30 لاکھ روپیہ پر شاپ، وہ آج ماشاءاللہ 3 کروڑ روپے کی ہے، اور 30 لاکھ روپے میں جس کسٹمر نے وہ شاپ خریدی تھی وہ آلموسٹ 40 to 50 لاکھ رینٹل کی مد میں بھی لے کے جا چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے پروجیکٹس کی ہماری جو کامیابی جو پریویس چل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے براڈ وے ہائٹس کے اندر بھی ہے، اسی طرح ہوتے ہوئے۔ تو جس طرح آپ یہ 5 سال تک چل رہے ہیں، آپ نے رینٹل انکم دیتے رہنا ہے، تو 10 سال کے بعد بھی اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں رینٹل جو ہے وہ رینیو ہوگا؟ اچھا میں آپ کا کویسچن یہ والا جو ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ رینٹل انکم کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے بیفور کنسٹرکٹڈ آف بلڈنگ، یعنی کنسٹرکشن سے پہلے جو ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ رینٹل۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر ہمارا ایک پہلے بھی میں نے اس کا بتایا ہوا آپ کو کہ یہ وہ ڈسکاؤنٹ کہ آپ اگر کسی بلڈر سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اور آپ 30% ڈاؤن پیمنٹ دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں جی میں 100% پیمنٹ کر دیتا ہوں، تو اس کے اوپر ایک ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر ہوتا ہے جو 5 to 10% ہوتا ہے۔ وہی ڈسکاؤنٹ ہم نے 3 سال کے لیے سمجھ لیں 18% دیا آپ کو۔ 18% ڈسکاؤنٹ ہے بیسیکلی، یہ ڈسکاؤنٹ رینٹل ہے، یہ رینٹل نہیں ہے شاپس کا جب تک بلڈنگ بن نہیں جاتی۔ جو ڈسکاؤنٹ رینٹل 18% ہے وہ یکمشت نہیں ہم پے کر رہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر منتھ پے کریں گے، تو اس لیے اس کا نام ڈسکاؤنٹ رینٹل ہے۔ آفٹر کمپلیشن آف بلڈنگ صرف بیسمنٹ ایک ایسا ہمارا پورشن ہے یا ہوٹل اپارٹمنٹ جو ہیں جن کے اندر پھر آپ سے ہمارا 10 ایئرس کا ایگریمنٹ ہوتا جائے گا اور وہ پھر کنٹینیو چلے گا ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر گارنٹیڈ رینٹل انکم پھر جو ہے آپ کی بننے کے بعد کمپنی ہی آپ سے رینٹ آؤٹ کر لیا کرے گی اور وہ رینٹل انکم چلتی رہے گی۔ باقی جو فلورز ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا کہ ہماری جو مینجمنٹ وہاں پہ بیٹھتی ہے جو رینٹ آؤٹ کرتی ہے برانڈس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو، وہ جس رینٹ پہ بھی چڑھ رہی ہوگی یہ چڑھے گی وہ آپ کے کسٹمر کو انفارم کر دیا جائے گا، اور وہ ایگریمنٹ بٹوین جو ٹیننٹ اور آنر کے درمیان جو ہے وہ ہو جائے کرے گا۔ اور کمپنی ہمارے بیچ میں ایک قسم کی مارکیٹنگ جو برانڈس کے لیے کرتی ہے وہ ہمارے کام کرے گی انشاءاللہ، جو بلڈنگ مینجمنٹ سنبھالتی ہے۔ سر آپ کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ویوز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ ریٹ جو ہے وہ ریوائز کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے مارکیٹ کی پریکٹس ہے، اس کا امپیکٹ مجھے بتائیے۔ انویسٹر کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کی جو یونٹس ہیں اس کے ریٹ ریوائز ہو جائیں گے، جو اینڈ یوزر ہے اور جو نئے آنے والے کلائنٹ ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ریٹ ریوائز کرنے؟ دیکھیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاسٹ جو 1 ایئر تقریباً گزرا ہے، اس کے اندر کنسٹرکشن کی کاسٹ ہی بہت زیادہ اوپر گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو وہ وجہ ہے بہت بڑی، اور دوسرا ایک تو کیو لنکس نے کبھی بھی صرف اس وجہ سے نہیں پرائس بڑھائی کہ جی اب یہ آن کریٹ ہو جائے یا اس طرح سے ہو جائے۔ اوور آل آپ دیکھیں پراپرٹی کے اندر یہ لازمی بات ہے کہ آپ نے جس کسٹمر نے پری لانچ پرائسز میں چیز خریدی وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ پہلی پرائز فرسٹ پرائز کبھی بھی نہیں واپس آتی۔ پھر اب ہم صرف یہ نہیں کہ ہم پچھلے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اوور آل مارکیٹ کا سینیریو دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ہو رہی ہے اور وہ جینون طریقے سے ہو رہی ہے، تو پرائس انکریز ہونی ہے ڈیفینیٹ ہونی ہے، لیکن یہ کہ جینون طریقے سے ہے۔ اور یہ ڈگنگ سے پہلے کرنے جا رہے ہیں یا بعد میں؟ ڈگنگ سے پہلے بھی میرا خیال ہوگی اتفاق۔ اچھا ویسے میرا مشورہ ڈگنگ کے بعد ہی کریے کیونکہ اس میں ہمیں کچھ ٹائم بھی مل جائے گا سیلس پوائنٹ آف ویو سے، اور ہمارے وہ کسٹمرز ہمارے ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں
ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں نے آلریڈی انویسٹ کیا ہے ان کو یہاں پہ مزید ارننگ کا یہ سینس آف سیٹسفیکشن ملے گی کہ ہم لوگ ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں جہاں آپ کو پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے, کم از کم وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور چیزیں انکریز کر رہی ہیں, گرو کر رہے ہیں, اپریسیشن اور جینوئن انشاءاللہ اپریسیشن, جو کہ یہ نہیں کہ جی ایک دفعہ وہ مارکیٹ سے بائی کر کے اوپر چڑھا دیں پھر نیچے گرا دیں, آرٹیفیشیل نہیں, یہ جینوئن ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا کہ ریزنز اور ان چیزوں کی بنا پہ. اب میرا خیال ہے ہمارے سینئر انویسٹمنٹ مینیجر ہیں اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اور انالسٹ اور جرنلسٹ بھی ماشاء اللہ, تو ان کی طرف سے سوال ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیو ہوٹل آپ نے لانچ کیا, تو اس سے پہلے سروسز اپارٹمنٹ یا ہوٹل ٹائپ کی چیز آپ پہلے رن کر رہے ہیں, پہلے کوئی پروجیکٹ ایسا آپ نے دیا ہے, اور اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ جو بندہ یہاں پہ اپنا اپارٹمنٹ بک کرواتا ہے تو اس کو کتنا رینٹل انکم ملے گا آفٹر کمپلیشن, مطلب کتنا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مجھے پر منتھ کتنا میں ارن کر سکتا ہوں؟ جی میم دیکھیں, کیو ہوٹل جب بھی کیو لنکس کوئی پروڈکٹ یا کوئی بھی پلان کرتی ہے نا اپنی بلڈنگ کے ریلیٹڈ, خاص طور پہ مال کے اندر, تو سب سے پہلے ہم اس کے اینڈ یوزر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کسٹمر اس لوکیشن کے اوپر کتنا کو آئے گا اور کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. رانا صاحب کو شاید یاد ہو کہ یہ کیو ہوٹل اپارٹمنٹ لانے سے پہلے میں نے ان سے کافی ڈیٹیل میٹنگز کی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ کیسی ہوگی. صرف یہی نہیں, اور بھی بہت سارے دوستوں کے ساتھ جو میرے یہاں پہ جاننے والے ہیں جو اس انڈسٹری ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے بھی مشورہ کیا, سارا کچھ کیا. پہلے تو ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم کسی برانڈس کو لے آئیں. دیکھیں, جتنے بھی کسی بزنس کے اندر آپ پارٹنرز کریٹ کرتے ہیں نا, تو لا محالہ ہر بندے نے اپنے انسینٹیو لینا ہوتا ہے بیچ میں سے. تو چونکہ الحمدللہ کیو لنکس کو ریٹیل بزنسز کا, مینجمنٹ بزنسز کا آلریڈی ایکسپیرینس ہے, تو کیو لنکس نے جب یہ دیکھا کہ اپنی, کیونکہ لاہور میں بھی ہم 2 بلڈنگس میں ہماری نیئر ٹو کمپلیشن ہے ہوٹل اپارٹمنٹس, ابھی رننگ میں نہیں ہے. جو آپ کا ایک اور کویسچن تھا اس کا جواب یہ کہ ابھی ہمارا کوئی پروجیکٹ رننگ میں نہیں ہے لیکن پروسیس میں ہے. اسی طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ پھر اپنا ایک برانڈ پلان کیا کیو ہوٹل کے نام سے, اور ہماری اب جتنے بھی مالز بنیں گے ان میں اگر ہم ہوٹل اپارٹمنٹ یا اس طرح کا سروس اپارٹمنٹ کا جو کانسیپٹ دیں گے وہ انڈر امبریلا آف کیو ہوٹل دیں گے. تو یہاں بھی انشاءاللہ کیو ہوٹل کا ہی ہمارا کانسیپٹ ہے پورا, اور اس لوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. جو آپ کا کویسچن ہے کہ اس کی ارننگ, دیکھیں جو پرائس ہے نا آپ کے کسٹمر کی پرچیز پرائز, اس کا 8% تو ہے ہی ہے. جیسے ہی بلڈنگ 3 سال میں 4 سال میں ہمارا 4 سال کا پلان کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں انکریز آ جائے گا 15 to 20% آئی تھنک ہم نے اس کا کیا ہوا ہے, اور پھر ہر 3 سال بعد اس کے اندر انکریز رہے گا. 1 سال میں 30 جو ڈیز ہیں 30 نائٹس وہ آپ کے کسٹمر کو جو ہیں وہ آفر ہوں گی فری, جو آنر ہوگا, اور باقی اس کو رینٹل جو ہے وہ اس کو 11 مہینے کا وہ ملتا رہے گا. اگر جو اس کی 30 نائٹس ہیں یہ بھی اگر وہ نہیں لیتے, یوز نہیں کرتے, تو ان کو بھی ہم مارکیٹ میں سیل کر کے ان کو رینٹل جو ہے اس مہینے کا بھی مل جائے گا. یہ اس کا پاس. اچھا, کس طرح سے مینیج کریں گے, کچھ میں بھی ایڈ آن کرتا چلوں. اچھا, سروس انڈسٹری میں آلریڈی کیو لنکس مطلب ان ٹیم کا ایک اچھا رول ہے. میں ایڈ کرتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو کنٹری کلب ہے وہاں بہت اچھا ریسٹورینٹ رن کر رہے ہیں, تو وہ جم چلا رہے ہیں, شادی ہال ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ. جی میں آپ کو بتایا کہ ویریئنٹ الحمدللہ ریٹیل, دیکھیں ریٹیل کے اندر جو سب سے بڑا بزنس ہے نا, یا سب سے مشکل بزنس ہے وہ سپر مارکیٹس کا ہے, تو وہ ہمارا آبائی بزنس ہے. اب اس کے بعد کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی کہ ریٹیل کے اندر جس کو آپ اس طریقے سے نہ لے کے چل سکیں ریٹیل میں جا کے. تو وہ اس لیے وہ الحمدللہ کیو لنکس کی ٹیم کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بڑی فیلڈ ہے, یہ جو ہوٹل سروس ہوٹل انڈسٹری ہے, اس کے آپ کو بہت سارے بڑے اچھے اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ایکسپیرینس لوگ مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے پھر آپ یہ چیز چلاتے ہیں, اور وہی پلان ہے ہمارا بھی انشاءاللہ. اچھا, آخر میں میرے کچھ سوالات زرق بھائی سے ہیں, مارکیٹنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. وی آل آر فرام سیلس, کہ ہم لوگ تو سیلس کے لوگ ہیں. کسٹمر کو ایک پروڈکٹ ایک پروجیکٹ کے بارے میں مطلب بڑا اچھا جو ہے نا بریفنگ دی, سیل کر دیا, اور اس کے بعد ایک کسٹمر کا فیڈ بیک تو آپ کے پاس آتا ہے. کسٹمر کا فیڈ بیک کیا ہے ان چیزوں کو لے کے, یا مطلب آپ سے کس نیچر کے کویشچن یا پلانس پوچھے جاتے ہیں؟ نہیں, تھینک یو رانا صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کی ماشاءاللہ سے سیلس ٹیم بہت اچھی ہے, تو کلائنٹس جو ہمارے پاس جو فیڈ بیک آتا ہے وہ ٹوٹلی سیٹسفائی ہوتے ہیں.
अगर पहली बात तो हमारा प्रोसीजर ये है कि आफ्टर जब आप लोग की फाइल जब बन जाती है तो हम उनको एक वेलकम लेटर जो होता है वो उनका भेजते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी उनकी जो रिकवरी है, जो इंस्टॉलमेंट्स, अकाउंट नंबर, डिटेल्स और एक रिकवरी का फ़ोन नंबर जो होता है वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है उसके अंदर। तो हम बैक एंड पे उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं और हमें ज़्यादा इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि आपके सेल्स के बंदे वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। कहते हैं सेल्स मैटर नहीं करती, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज आप लोग की भी अच्छी है और हम लोग की बैक पे हम लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आए आपकी तरफ से। ठीक है, और सेकंड मुझे ये बता दें कि जो जिस तरह हम लोग ये डिस्काउंट रेंट की बात कर रहे हैं, ये डिस्काउंट रेंटल में हमारी टाइमलाइन क्या है कि मतलब अप टू 10th और 5th ऑफ एवरी मंथ आप लोग डिपॉजिट कर? देखिए हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख वो 15 तारीख तक का। 15 सही है, 5 से लेकर 15 तक का ये फ्रेम होता है। ये हम वर्किंग डेज देख रहे होते हैं। माइट भी पॉसिबल कभी कभार हमारे कोई हॉलीडेज ऐसे आ जाते हैं तो ऊपर नीचे डेट्स हो जाती है, वैसे 5 to 15 तक उनका रेंट उनका अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता, तो मुबीन भाई से समटाइम ऐसा हुआ तो हमने उनको डिपॉजिट स्लिप भी शेयर करी कि आपके अकाउंट में उनका रेंट टाइम पे पहुंच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जज़ाकल्लाह जी। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कोशिश की कि काफ़ी टफ सवालात भी थे और अपकमिंग चैलेंजेस लाइक पार्किंग और रेंटल के हवाले से, फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से हर तरह से हमने बात की। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जाना कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग, कि क्यू लिंक्स ने पहले क्या किया और आइंदा क्या करने जा रहे हैं कराची में। तो इसके साथ ही हम लोग इजाज़त लेते हैं और अपकमिंग जितनी भी कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक अपडेट्स होंगी इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL की कमिटमेंट है कि पूरे बहरिया टाउन में कहीं भी कोई भी एक सिंगल यूनिट भी जहाँ हम लोग सेल करेंगे, हमारी ये कमिटमेंट है कि उसकी तकमील तक इंशाल्लाह हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और वीडियो अपडेट्स देते रहेंगे। तो हमारे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट माशाल्लाह इस केस में काफ़ी एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच जी अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।